بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز جو ہوا ہے 14ویں پارے کے آخری پاؤں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، قرآن کریم کی وہ جامع آیت ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے بہت ساری ہدایات کو جمع فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس آیت کے بارے میں خیر اور شر کو واضح کر کے بیان کر دینے والی آیت ہے۔ ولید بن مغیرہ جیسا اسلام کا دشمن بھی جب اس آیت کو سنا تو وہ بھی بہت متاثر ہوا۔ 3 چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ عدل و انصاف اللہ کو بہت پسند ہے، احسان اور بھلائی کرنا کسی کے ساتھ اللہ کو بہت پسند ہے، اور تیسری چیز احسان اور بھلائی کا سب سے زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد دوسروں کا حق ہے۔ اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا ہے، بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے، تمام تر نافرمانی اور گناہوں سے، اور تیسرے نمبر پر ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسموں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا کرو، اپنی قسموں کو جھوٹ اور دھوکے کی آڑ نہ بناؤ۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ قسموں کے ذریعے لوگوں کو کسی طرح کا دھوکہ دینا اور اللہ کے نام کا غلط سہارا لے کر کسی کو دھوکے سے، غلط چیز اور غلط بیانی سے کام لینا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سخاوت اور خرچ کرنے کی فضیلت کو کہ ما عندکم ینفد، اگر تم خرچ کرو گے تو جو تم اللہ کے راستے میں دے دو گے وہ اللہ کے پاس جا کر محفوظ ہو جائے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر و ثواب دیں گے، اور جو تم اپنے پاس رکھو گے کھا پی کر اس کو ختم کر دو گے اس پر کوئی اجر و ثواب تو نہیں ملے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت جسمانی بناوٹ میں تو ان میں فرق رکھا ہے، دائرۂ کار اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں اور عورت کی ذمہ داری الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، آسان ہے۔ شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، بس ایمان شرط ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرنا شرط ہے۔ جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا، چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ، دل کا سکون، چین اور سکون کی زندگی، جس زندگی کے لیے آج ہر شخص تلاش میں ہے اور وہ چاہتا ہے کسی طرح میری زندگی میں سکون آ جائے، اور وہ سکون کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں آتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کہا کہ ہم ضرور حیات طیبہ، سکون والی، چین والی، اطمینان والی، سلامتی والی، برکت والی زندگی دیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو لے کر آؤ اور گناہوں سے اپنی زندگی کو بچاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کر دو۔ نیک اعمال میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس سے زندگی میں بہاریں آیا کرتی ہیں، اور گناہوں میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے زندگی میں تنگیاں اور تلخیاں اور سختیاں آیا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک اعمال کرو گے زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک بستی کے لوگ تھے، بڑے مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، روزگار کے لحاظ سے بھی بڑے پرامن تھے، پرامن طریقے سے ان تک ان کے روزگار پہنچا کرتا تھا، اور ہر لحاظ سے خوشی کی زندگی میں مگن تھے۔ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کا ان پر یہ عذاب آیا کہ ان سے ساری نعمتیں چھن گئیں، دل کا سکون بھی چلا گیا، خوف اور بھوک اور ڈر ان پر مسلط کر دیا گیا۔ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، اگر ہم اس آیت کو غور سے دیکھیں تو ہمارے ملک اور شہر کے جو ایک زمانے میں حالات تھے کہ ہمارا شہر ہو یا ہمارا ملک امن کا گہوارہ تھا، اور پھر ہمارا شہر ایسا تھا کہ فٹ پاتھ پر بھی اگر کوئی سو جاتا تو وہ نقصان سے محفوظ رہتا، تو امن و سلامتی والا شہر تھا، ملک تھا۔ لیکن جب ہم نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کری اور کھلے عام اللہ کی بغاوت اور سود اور رشوت اور بے حیائی اور فحاشی اور خیانت جیسے گناہ جب ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں عام ہوئے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہر شخص ڈر اور خوف میں ہے، آج ہر شخص اپنی جان اور مال کے لحاظ سے وہ امن اور سکون میں نہیں ہے، بلکہ ڈرا ہوا ہے
کہ کبھی کسی وقت میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. جان سے بھی خطرے میں ہے، مال سے بھی خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم اطمینان والی، چین والی، سکون والی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے نکل آؤ. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جو تمہاری زندگی کا چین اور سکون ہے وہ بھی تم سے چھن جائے گا، اور روزی روزگار بھی تم سے چھن جائے گا. بھوک اور خوف یعنی فقر و فاقہ، تنگ دستی تم پر مسلط کر دی جائے گی. یہ اللہ کی نافرمانی کا عذاب ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہو، کوئی دینی بات ہو، کوئی صحیح بات ہو، تو دینی بات ہو، صحیح بات ہو، صحیح بات کو بتانے کے لیے انداز بھی صحیح ہونا چاہیے. انداز بھی صحیح ہونا چاہیے. بات صحیح ہو، انداز صحیح نہ ہو، سامنے والا سنے گا نہیں، سن بھی لے گا تو اس کے دل پہ اثر نہیں کرے گی. اور اگر بات صحیح نہ ہو، انداز کتنا ہی اچھا ہو لیکن بات صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اثر نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. بات بھی اچھی ہو، اللہ کی طرف بلانے والی بات ہو، اور انداز بھی اچھا ہو تو یقیناً پھر اس کا اثر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم بھی برابری کے ساتھ اس سے برائی اور بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز یہ ہے کہ تم معاف کر دو گے، صبر کر لو گے تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کر دینا، صبر کر لینا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. سورہ بنی اسرائیل آگے شروع ہوتی ہے. اس صورت کے آغاز میں بالکل شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمان اور جنت کی اور جہنم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، اور یہ سارا واقعہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس واقعے معراج سے واپس آ گئے تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا مکہ کے لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا. ایمان والوں نے فوراً اس واقعے کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن جو لوگ ایمان کی روشنی سے محروم تھے اور جو ہر بات میں سوچتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے. جیسے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن عقل سے ہر چیز کو سوچتے ہیں، عقل کے پیمانے پر ہر چیز کو رکھتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ لاجک بتاؤ، اس کی لاجک بتاؤ، تو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا تذکرہ جب مشرکین کے سامنے کیا تو انہوں نے تو آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر کہا کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً تصدیق کر دی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنی عقل و سمجھ کو شریعت کے تابع کریں گے کہ جو شریعت کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے تو نتیجہ ہدایت نکلے گا. نتیجتاً ہم ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے. اور اگر ہم نے شریعت کو اپنے عقل کے تابع کیا کہ میری عقل میں بات آنی چاہیے کہ شریعت کا جو یہ حکم ہے ایسا کیوں ہے، تو پھر نتیجہ گمراہی ہے، ذلت اور رسوائی ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو مان لینا چاہیے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. پھر آگے کی طرف ہمارے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کے اپنے کیے ہوئے نامہ اعمال کی شکل میں ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو. یعنی جو تم کرتے رہے دنیا میں آج تمہاری کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا تم نے کیا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جیسے دنیا میں کوئی نتیجہ رزلٹ جب نکلتا ہے تو ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا رزلٹ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ لکھ کر آتا ہے پیپر میں وہی اس کے سامنے رزلٹ میں آ جاتا ہے. کل قیامت کے دن ہماری پوری زندگی کی کتاب اللہ تعالیٰ نے جو تیار کروا رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور ہمارے ہاتھوں میں ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہمارے سامنے ہوگا کہ اس کتاب میں اچھا ہے تو جنت ہے اور اگر اس کتاب میں اچھا نہیں ہوگا تو جہنم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کو تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں. اپنے حق کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بیان کیا، اللہ تعبدوا الا ایہ، میرے سوا کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور والدین کے حق اور ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے 6 جملے ذکر فرمائے. 6 جملوں میں والدین کے حق کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ والدین کا حق بہت زیادہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد صحیح معنوں میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے. 6 جملے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پہلا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اچھائی کا سلوک کرو.
دوسرا جملہ ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے ذرا سے بھی کوئی بدتمیزی اور اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اف بھی نہ کہنا۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ولا تنہرهما، ان کو کبھی جھڑکنا مت، جھڑکنا ڈانٹنا مت۔ اور چوتھا جملہ فرمایا نرمی سے ان سے بات کرنا، وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ والدین سے نرمی سے بات کرنا۔ پانچواں ارشاد فرمایا وخفض لهما جناح الذل، ان کے سامنے ہمیشہ جھک کر رہنا۔ وخفض لهما جناح الذل کہتے ہیں کندھے جھکانا، یعنی عاجزی سے ان کے سامنے جھکے چلے جانا۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب آخرت میں ہوگا، لیکن احادیث سے واضح حدیث سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ والدین کو ستانے کا گناہ اور انجام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے کہ آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرایا ہے، کیا میں نے والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تو ساری زندگی بھی اگر والدہ کو اس طرح کندھے میں بٹھا کر طواف کراتا رہے تو وہ جو ایک رات تجھے جنتے ہوئے والدہ نے تکلیف برداشت کی تھی تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگر ساری زندگی بھی اس طرح والدہ کو حج کرائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن سمجھایا ہے کہ اسراف اور تبذیر سے محفوظ رہو، یعنی نہ اسراف کرو اور نہ ہی بخل کرو، درمیان کا راستہ اختیار کرو کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ خرچ کر دیا بعد میں خود ہی محتاج ہو کر رہ گیا، اور نہ ایسا کرو کہ سارا ہی مال سنبھال کر جمع کر کے رکھو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی ساری برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان سے روکا ہے۔ پہلی برائی اللہ تعالیٰ نے اللہ تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بے روزگاری کے خوف سے قتل نہ کرو، جیسے کہ آج کل کے دور میں ایک نعرہ لگا ہے کم اولاد خوشحال کرانا، کم بچے خوشحال کرانا، یہ شریعت اور اسلام کے خلاف نعرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نعرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اور ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول کے خلاف نعرے چلتے ہیں کہ کم بچے خوشحال کرانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بچوں کی روزی کی خوف سے ان کو قتل مت کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی ہم اب تک کھلا رہے ہیں ان کو بھی ہم کھلائیں گے، اس لیے فکر نہ کرو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے روکی بدکاری اور زناکاری سے روکا ہے، ناحق قتل کرنے سے روکا ہے، یتیم کے مال کو کھانے سے روکا ہے، وعدہ خلافی کرنے سے روکا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا ہے، بے دلیل بغیر ثبوت کی کسی کی کوئی بات سنی اور اس کو آگے بیان کر دیا، اس سے بھی اللہ نے روکا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا آنکھ کان اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آگے فرمایا زمین میں تکبرانہ چال مت چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، یعنی تم کتنے ہی چوڑے ہو کر چل لو تو تمہاری چوڑے ہونے سے زمین نہیں پڑے گی، اور نہ ہی تم چوڑائی میں پہاڑ کی بلندی تک پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گنہگار کفار کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم ہڈی اور بوسیدہ بالکل مٹی ہو جائیں گے قبروں میں جا کر تو ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو اللہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور پھر تمہیں پیدا کر کے دوبارہ محشر کے میدان میں جمع کرے گا اور تم سے حساب و کتاب لے گا۔ پھر آگے شیطان کا مکالمہ ہے کہ جب وہ گمراہی کی وجہ سے زمین پر پھینکا گیا تھا تو وہ اللہ سے کہہ رہا تھا میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیرے بہکانے کا زور میرے نیک بندوں پہ نہیں چلے گا، یعنی وہ بندے جو اعمال اور اذکار کا اہتمام کرتے ہوں گے، تلاوت و قرآن کریم اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں گے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ شیطان کے زور سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے بہت سارے نام ہیں، کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار سنیں گے۔ یا اللہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ علماء فرماتے ہیں جب دعا کرنی ہو تو شروع میں یہ کہنا چاہیے یا اللہ یا رحمان، یہ دو نام ایسے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے، بڑے زبردست نوجوان تھے اور ان کی قربانی اور مجاہدہ تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے قرآن کریم کی صورت میں واقعہ بیان فرمایا۔ یہ نوجوان اس وقت کے دور کے تھے کہ ایک بادشاہ تھا جو دقیانوسی بادشاہ تھا، جو لوگوں کو اپنی طرف سجدہ کرنے کا کہا کرتا تھا، لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو۔ یہ نوجوان سلیم الفطرت تھے، یعنی جس کی طبیعت میں سلامتی ہو وہ برائی کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم بادشاہ کو کیسے سجدہ کریں۔ بہرحال یہ بادشاہ کے سجدہ کرنے سے رکے اور پیچھے ہٹے۔ یہ بات بادشاہ تک کسی نے پہنچا دی کہ چند نوجوانوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے اور وہ آپ کو سجدہ کرنے سے رک گئے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور چند دنوں کی ان کو مہلت دی کہ چند دنوں کی مہلت ہے، سوچ لو نہیں تو تم سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ نوجوان وہاں سے نکلے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر یہ ملک سے دور چلے گئے، یعنی اپنے گھر اپنے شہر سے دور جنگل میں چلے گئے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اللہ نے سارا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ان نوجوانوں کی قربانیوں کو، کوششوں کو اللہ نے بہت زیادہ سراہا ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان لانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، گھر چھوڑا اور اپنا شہر چھوڑا، سب چھوڑ چھاڑ کر غار میں آگے پناہ لی کہ یہ بادشاہ کہیں ہم کو مجبور کر کے اپنی عبادت پر نہ لگا دے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ غار میں آ کر یہ لوگ سو گئے، چند سالوں تک یہ لوگ سوتے رہے، 350 سال تک، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ اٹھ کر شہر کی طرف گئے تو اب تو ساری دنیا ہی تبدیل ہو گئی تھی، وہ بادشاہ بھی کب کا مرا گیا تھا اور اس کے بعد ایک نیا بادشاہ آ گیا تھا جو کہ ایمان والا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں میں سنی ہوئی تھی یہ بات کہ چند نوجوان غائب ہو گئے تھے جن کو کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ نوجوان جب اٹھ کر دوبارہ شہر میں آئے تو بادشاہ نے ان کو پہچان لیا اور ان کی کافی قدردانی کری۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو واقعہ کہف کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ اور اصحاب کہف یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، لیکن بادشاہ کی عبادت پر یہ لوگ تیار نہ ہوئے، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ، ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ نوجوان ہو اور سلیم الفطرت ہو، مزاج صاف ہو، تو پھر وہ نوجوان اللہ کی عبادت کے سوا اور کسی کی عبادت کو وہ گوارا اور برداشت نہیں کرتا۔ پھر آگے واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی سے واپس آئے تھے، بیت المقدس اور واقعہ معراج سے واپس آئے تھے، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں ان سوالات کا جواب کل دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن رکے رہے، پریشان بھی ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو یہ آئے ساتھ لے کر آئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں کہا کریں کہ میں کل بتاؤں گا تو کہا کریں انشاءاللہ، اللہ چاہیں گے۔ اور پھر وہ 3 جو سوالات تھے مشرکین کے، ان کے جوابات بھی دے دیے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرما رہے ہیں جو گزشتہ درس میں بھی بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، کہ دنیا داروں کی طرف نظر نہ اٹھاؤ اور اہل اللہ سے نظر نہ ہٹاؤ، یعنی دنیا داروں میں کم ملنا بیٹھنا رکھو اور اہل اللہ کی صحبت میں زیادہ ملنا بیٹھنا رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیکی کے جذبے آئیں گے، نیکی کے جذبات دل میں آتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، اچھے لوگوں کی صحبت کی برکت سے۔ اور جب دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو دنیا کی محبت، مال کی محبت، ان چیزوں کی محبت دل میں آئیں گی جس سے تم پریشان ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہی سمجھا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 2 دوستوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ 2 دوست تھے، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک آخرت کا منکر تھا۔ نافرمان جو تھا وہ خوب مالدار تھا، جو نافرمان تھا وہ مالدار تھا، اور جو مسلمان تھا وہ اتنا مالدار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا۔ دونوں باغ میں داخل ہوئے تو جو نافرمان تھا، آخرت کا منکر تھا، غفلت والی زندگی گزارنے والا تھا، وہ اس مسلمان سے کہنے لگا، ایمان والے سے، دیکھ میرا مال بھی زیادہ ہے، میری دولت بھی زیادہ ہے، تو اللہ کا محبوب بھی ہے، دیندار بھی ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے وہ نافرمان اور گنہگار، وہ منکر آخر کا کہنے لگا، دنیا جب میری اچھی ہے، اگر مرنے کے بعد آخرت میں جانا بھی ہوا تو آخرت بھی میری اچھی ہوگی، یعنی وہ اپنی دنیا پر بڑا ناز کر رہا تھا اور بڑا اترا رہا تھا۔ اور وہ جو دیندار تھا جس کے پاس دنیا تو کم تھی لیکن اللہ کا سچا عاشق تھا، ایمان والا تھا، اس کو پریشان کر رہا تھا، اس کو ملامت کر رہا تھا، اس کو
ایک طریقے سے گھٹیا بنا کر دکھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کے الفاظ اچھے نہ لگے. جب یہ اپنے باغ میں اپنے دوست کے ساتھ اگلے دن داخل ہوا تو اس کے باغ پر اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی، جس سے اس کا سارا باغ جو بڑا ہرا بھرا تھا، سبز والا، سبزہ دار تھا اور بڑے پھل تھے، وہ سارا بالکل ملیا میٹ اور چورا چورا ہو گیا. ایسے اس پر آفت آئی کہ وہ ختم ہو گیا، جس سے اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اس کے دیندار دوست نے سمجھایا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کری، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تم اپنے باغ میں بڑا اتراتے ہوئے داخل ہوئے تھے، تم کہہ رہے تھے میری کمائی میری دولت. اگر تم اس وقت باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ، تو تمہارا مال ہلاکت سے محفوظ رہتا. اب تم توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو